میرے آقا کملی والے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ماہ رمضان کیا ہے تو میری امت کے لوگ یہ تمنا کریں کہ سارا سال ہی رمضان رہے۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ماہ رمضان کیا ہے تو فرمایا میری امت کے لوگ کیا تمنا کریں کہ سارا سال ہی رمضان رہے، سارا سال ہی رمضان رہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ روزہ اصلی اور قدیمی عبادت ہے، کوئی بھی امت اس کی اہمیت اور فضیلت سے خالی نہیں۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رمضان رمز سے ہے، یہ ایک بارش ہے جو موسم خریف میں برستی ہے، اور اس مہینے کا نام رمضان رکھا، یہ ماہ مقدس ایمان والوں کے جسموں کو گناہوں سے دھو دیتی ہے، اور یہ بارش ان کے دلوں کو پاک کر دیتی ہے، ان کے جسموں کو گناہوں سے پاک اور دلوں کو پاکیزہ کر دیتی ہے۔ اور میرے حضور نے ارشاد فرمایا، جو شخص افطاری کرانے کا اہتمام کرے، اور یہ جو خدمت کرنے والے ہیں اور ساتھ دینے والے ہیں یہ بھی سارے وہی تو ہیں، ان کے لیے گناہوں کی معافی، آگ سے رہائی اور روزے دار کے ثواب کے بقدر ان کو ثواب ملتا ہے۔ اور یہ سب اس لیے بھی ہے کہ چاہے وہ ایک کھجور ہو، ایک پانی کا گھونٹ ہو یا ایک لسی کا گھونٹ ہو۔ اور ایک حدیث میں ہے، جو شخص رمضان میں حلال کمائی سے روزہ افطار کرائے، فرشتے رمضان کی راتوں پہ اس پر رحمت بھیجتے ہیں، شب قدر میں جبریل اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اور فرمایا جبریل کے مصافحہ کرنے کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا نشانی یہ ہے کہ اس کے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ کیا کمال ہے! حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے، دو چیزیں سفارش کریں گے، ایک روزہ اور ایک قرآن، یہ سفارش کریں گے۔ اور یہی دو چیزیں ہیں کہ قیامت کے دن سفارشی ہوں گے، جب سارے چھوڑ جائیں گے، کوئی ساتھی، کوئی معاون، کوئی مددگار، کوئی مخلص، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس وقت صرف اور صرف جو چیز سب سے زیادہ سفارش کرے گی وہ دو چیزیں ہیں، ایک روزہ اور دوسرا قرآن۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، روزے داروں کے لیے دریا کی مچھلیاں مغفرت کی دعا کرتی ہیں، اور اتنی دعا کرتی ہیں اس وقت تک یہاں تک کہ روزہ جو افطار کر لیتا ہے اس وقت تک دریا کی مچھلیاں دعائیں کرتی رہتی ہیں، دریا کی مچھلیاں دعائیں کرتی رہتی ہیں، دریا کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ ابن آدم کے ہر عمل کا صلہ ہے، ہر عمل کا صلہ ہے، پر روزہ واحد عبادت ہے، یہ میرے لیے ہے، میں خود ہی اس کی جزا ہوں۔ میرا اللہ کہتا ہے میری جتنی بھی عبادتیں ہیں سب کا اجر ہے، روزے کا اجر میں خود ہوں، میں خود ہوں، میں خود ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور میرے حضور نے ارشاد فرمایا، روزے کی جزا میری ملاقات ہے، اور میں روزے دار کو دیکھتا ہوں اور وہ مجھے دیکھے گا۔ قیامت کے دن، قیامت کے دن اللہ پاک نہ روزے دار کو بلائے گا سامنے، وہ اللہ کو دیکھے گا، اللہ اس کو دیکھے گا۔ اللہ پاک تکتا ہے میں یہ جزا دیتا ہوں، اور روزہ دار مجھ سے کلام کرے گا اور میں اس سے کلام کروں گا، اور بغیر کسی قاصد کے براہ راست آمنے سامنے۔ ہاں جی، جاگ رہے، براہ راست آمنے سامنے میں اس سے باتیں کروں گا۔ اللہ سے باتیں چاہتے ہیں اور اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ یہ سعادت ہے اور یہ خوش قسمتی ہے اور یہ بخت ہے
آپ یہ بتائیں کہ روزے دار کو ملتا کیا ہے اور روزے سے کیا سعادتیں پائیں، کیا برکتیں پائیں، کیا خیریں پائیں، کیا ملا روزے سے؟ ایک شخص جس کا نام محمد تھا پورا سال نماز نہیں پڑھتا تھا۔ جب ماہ رمضان آیا تو وہ پاک صاف کپڑے پہنتا، تسبیح کرتا، ذکر کرتا، اعمال کرتا، خشوع خضوع سے 5 وقت نماز پڑھتا، حتیٰ کہ قضا نمازیں جو تھیں وہ بھی پوری کرتا۔ لوگوں نے پوچھا تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا یہ مہینہ رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا ہے، شاید اللہ میرے اس عمل کے صدقے بخش دے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ نے مجھے رمضان کی تکریم، تعظیم اور عزت کی وجہ سے بخش دیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب رمضان کا چاند نکلتا ہے تو اللہ پاک جبریل کو فرماتے ہیں پورے بہشت کو زینت کا حکم دو، اعلان کر دو اے آسمان والو، اے زمین والو، خبردار ہو جاؤ، یہ رمضان کا مہینہ ہے، جو اس کی عزت کرے گا میں اسے بخش دوں گا۔ صرف عزت کرنے سے بخشا جائے گا۔ میں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے صرف ایک دن کا روزہ رکھ لے رمضان کا، یا آپ اپنی خوش قسمتی سن لیں، جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھ لے رمضان کا، اللہ اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت سے آگ سے دور کر دیتے ہیں۔ اور ایک اور چیز بتاؤں، جو مسافر اور پردیسی ہو، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بہت بڑی عظیم ہستی تھے جن کی وجہ سے بر صغیر میں حدیث آئی، اور ان کے مرشد تھے لاہور کے شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ رمضان ان کے ہاں گزارنے آتے تھے، شاہ ابو المعالی کے ہاں رمضان گزارنے آتے تھے، دلی سے رمضان گزارنے آتے تھے یہاں لاہور میں۔ مرشد لاہور میں تھے، خود دلی میں تھے۔ زندگی کے آخری ایام میں جب آخری ایام ہوئے اور اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو کچھ چیزیں فرمائیں۔ یہ ایک صاحب نے بتایا، ان کو آ کے خواب میں شیخ عبدالحق نے یہ بات بتائی کہ میں نے زندگی کے آخری ایام میں یہ چیز بتائی تھی، اور وہ یہ چیز بتائی پر میں جو رمضان کے روزے اپنے مرشد خانے میں جا کے رکھتا ہے اور وہاں قیام کرتا ہے اور وہاں عاجز بن کے رہتا ہے، الفاظ یہی، اللہ کے اس سے 3 وعدے ہیں۔ اور پھر فرمایا مجھے یہ میرے مرشد نے شاہ ابو المعالی نے فرمایا تھا، اور میں نے اپنی موت اور وصال کے بعد یہ نقد وعدے دیکھے ہیں۔ 3 وعدے ہیں، اب وعدے سنیں۔ 3 وعدے ہیں، فرمایا اللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ کرے گا، پہلا وعدہ۔ اور دوسرا وعدہ یہ ہے، فرمایا اللہ اس کی نسلوں کو مفلسی سے بچائے گا، تنگ دستی، مفلسی، فقر، غربت، اللہ اس کی نسلوں کو مفلسی سے بچائے گا۔ اور تیسرا وعدہ کیا ہے؟ اللہ پاک کبھی اس سے عبادت اور خشوع نہیں چھینے گا۔ جو ہجرت کر کے اپنے مرشد خانے میں جا کے رمضان گزارے۔ اب آپ ایک بات اور حیران ہوں گے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی وہ ہیں جن کی وجہ سے پورے برِ صغیر میں کروڑوں اربوں لوگوں میں حدیث اور کملی والے کا فرمان پھیلا۔ یہ عالم ہیں، مرشد عالم نہیں ہیں، لیکن اکرام اور احترام کی انتہا کرتے تھے، اکرام اور احترام کی انتہا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے، آپ بشر حافی کے پاس جاتے ہیں، یہ تو وہی ہیں جو پہلے ایک دور میں شرابی تھے، اب تائب ہو گئے اور اللہ کے دوست بن گئے، آپ ان کے سامنے جا کے ادب سے بیٹھتے ہیں۔
فرمایا ہاں میرے پاس علم ہے، ان کے پاس عمل لینے جاتا ہوں، میں ان کے پاس عمل لینے جاتا ہوں۔ اور فرمایا میرے پاس معلومات ہیں، میں ان سے معمولات لینے جاتا ہوں، اور آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے ساتھ یہ 3 وعدے ہیں۔ سچ پوچھیں یہ سارے وعدے آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ میرے حضور کا ارشاد ہے جب بندہ مومن سحری کے لیے بیدار ہوتا ہے، ایک فرشتہ اس سے کہتا ہے اٹھ اللہ تجھ پر رحم کرے، وہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کا بستر اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ یہ بات آج تک نہیں سنی ہوگی، پھر غور سے سنیں، میں اس بات کو پھر سنانا چاہ رہا ہوں۔ میں جب بندہ مومن سحری کے لیے بیدار ہوتا ہے، سحری کے لیے، تو ایک فرشتہ اس سے کہتا ہے اٹھ اللہ تجھ پر رحم کرے، اور جب وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو اس کا بستر اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ اے اللہ، اب دعا کیا کرتا ہے؟ ذرا دعا سننا، دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اے اللہ اس کو جنت کے مبارک بستر عطا فرما۔ اب بستر چھوڑتے ہیں سحری کے لیے۔ اچھا پہلے لوگ آپ کو اٹھاتے تھے، خود اہتمام سے ماشاءاللہ اٹھ کے اور جلد سے جلد سحری کر کے اور خدمت والوں کو فارغ کر دیتے ہیں تاکہ وہ بھی سحری کرے اور سمیٹ لے سارا نظام۔ اور جب وہ جوتا پہنتا ہے، اور ہاں جب وہ کپڑے پہنتا ہے، اس کے لیے دعا کرتے ہیں اے اللہ اس کو جنت کے جوڑے عطا فرما۔ اور جب وہ جوتا پہنتا ہے، جوتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اے اللہ پل صراط پر اسے ثابت قدم رکھنا۔ کیا مبارک کمال ہے، کیا برکت ہے۔ اور جب وہ کھانے پینے کے لیے برتن لیتا ہے، برتن اس کے لیے دعا کرتے ہیں اے اللہ اسے جنت کے برتن اور جنت کی نعمتیں عطا فرما۔ اور جب وہ وضو کرتا ہے، پانی اس کے لیے دعا کرتا ہے اے اللہ اس بندے کے گناہوں سے پاک کر دے۔ اور وہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوتا ہے تو بیت اللہ اس کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کی قبر کو وسیع کر دے، اس کی قبر کو منور کر دے، اور اپنی رحمت اس پر زیادہ کر دے۔ کعبہ 3 دعائیں کرتا ہے۔ پہلی دعا یہ کرتا ہے کہ اللہ اس کی قبر کو وسیع کر دے، اور دوسری دعا کرتا ہے اس کی قبر کو منور کر دے، اور تیسری دعا کرتا ہے اپنی رحمت اس پر اور زیادہ کر دے۔ اور حدیث میں ہے کہ سحری کھایا کرو۔ ایک اور خوشخبری بھی سن لو، حدیث میں ہے کہ سحری کھایا کرو، سحری کے کھانے کے ہر لقمے کے بدلے 60 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ کیا خوش قسمت ہے۔ سحری کھایا کرو، میرے حضور نے کیا فرمایا؟ سحری کھایا کرو۔ سحری کے کھانے کے ہر لقمے کے بدلے میں 60 سال کی عبادت کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ سحری کے ہر لقمے کے بدلے میں 60 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب ایک عمل ایسا آنے والا ہے، وہ ہے ایام 20 کا عمل۔ روزے تو آپ کے پاس، روزے دار تو ویسے ہی ہیں، میں چاہتا یہ ہوں کہ اس عمل میں رزق، برکت، دولت کے دروازے اللہ سے کھلوا لیں۔ میرے پاس جو قرضوں کا مارا آیا ہے، جو مرضوں کا مارا آیا ہے، جو پریشانی اور مسائل میں مبتلا شخص آیا ہے نا، میرے پاس جو بھی شخص آیا ہے، میں نے اس کو کہا ہے ایام 20 کے عمل میں اپنے لیے سعادت بھی سمجھ، نجات بھی سمجھ۔ ایام 20 کا عمل اتنا رزلٹ ہے اس کا، اتنا رزلٹ ہے۔ اچھا یہ وہ ہیں جو نفلی ہیں، یعنی سارا سال کے 3، 13، 14 اور 15 کے روزے۔ فرض کے بارے میں بتاؤں،
فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری دن تک، قیامت کی آخری صبح تک ساری دنیا عبادت کرے اور سارے جنات دن رات انسان عبادت کریں، فرض نماز کے ایک سجدے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اب فرض روزے تو دن کو رکھنے ہیں، مختصر رات ہے، چند گھنٹے ہیں، اگر چند گھنٹے میں ننگے سر ننگے آسمان، اور خواتین ننگے سر نہیں ہوں گی، یہ مردوں کے لیے، اور اگر ننگا آسمان نہیں ملتا، اپنے کمرے میں چلتے پھرتے ہوئے سورۃ فاتحہ پڑھنی، گڑ گڑا کے، وضو ٹوٹ جائے پھر کر لیں، پیاس لگے پانی پی لیں، بھوک لگے کھانا کھا لیں، پر سورۃ فاتحہ پڑھنی۔ میری زندگی کے کئی سال ایسے گزرے ہیں، اللہ کی توفیق سے، اللہ قبول فرمائے، کئی سال ایسے گزرے ہیں کہ ننگے سر اور ننگے آسمان کے نیچے پھرتے ہوئے میں نے سورۃ فاتحہ پڑھی۔ کوئی تعداد نہیں، عشق تعداد ہے، یقین تعداد ہے، پاگل پنا تعداد ہے۔ اللہ کے خزانوں کے اگر منہ مڑوانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے خزانے کے منہ آگ کی طرف ہو جائیں، اور اللہ کے خزانوں کے دروازے کھلوانا چاہتے ہیں، تو ایام 20 کے عمل کی ابھی سے تیاری کریں۔ کمال عمل ہے اور پرتاثیر عمل ہے، عجب عمل ہے۔ اور میں جب آدم علیہ السلام جنتی تھے اور جنت میں حسن ہی حسن، نور ہی نور، تو زمین پہ اترے تو ان کا بدن سانولا ہو گیا، توبہ قبول ہوئی، حکم ہوا کہ 3 دن میں روزے رکھیں، اور حضرت آدم نے جب چاند کی 13ویں کو روزہ رکھا تو آپ کا بدن 1/3 سفید ہو گیا، 1/4، اور پھر آپ نے 14ویں کا روزہ رکھا، 2 حصے سفید ہو گیا، جب 15ویں کا روزہ رکھا تو تمام بدن سفید اور روشن ہو گیا۔ اس لیے ان کو ایام 20 کہتے ہیں، ابیض 20 سے، ابیض کہتے ہیں سفید کو۔ بہت طاقتور عمل ہے، بہت طاقتور عمل ہے، اس عمل کو نہیں چھوڑنا اور پورا سال نہیں چھوڑنا۔ اور یہ ایام 20 کے روزے کیوں رکھوائے جاتے ہیں؟ آفات، بلیات، پریشانیوں سے بچنے کے لیے۔ چلی میں 2010 میں، جاپان میں 2011 میں زلزلہ پورے چاند کے دن ہی آیا تھا، اور زمین کی کشش ثقل کا پل چاند کی طرف زمینی زلال کا باعث بنا۔ 10,000 سے 5.5 کے جو زلزلے آئے ہیں وہ پورے چاند کے دن آئے ہیں، اور پوری دنیا میں کرائم ریٹ، پوری دنیا میں جرائم ان 3 دنوں میں بڑھ جاتا ہے، 13، 14 اور 15، اور پوری دنیا کے سمندر ان 3 دنوں میں موجوں میں ہوتے ہیں، اور چاند ان کو اوپر کھینچتا ہے۔ چاند زمین کو، پہاڑوں کو اور پانی کو اور سارے نظام کو اوپر کھینچتا ہے۔ ایک ہلچل مچتی ہے کائنات کے اندر، ایک ہلچل مچی ہے۔ چلی میں 8.8 کا شدت کا زلزلہ پوری چاند کی تاریخ کو آیا تھا۔ امریکہ کا سونامی زلزلہ گزشتہ 4 صدیوں میں 8 یا اس سے زیادہ کی شدت میں، وہ چاند کو 2004 کا زلزلہ بھی پورے چاند نوچندی کے دن ہی آیا تھا، پوری تاریخ ہے۔ کیوں اس طرح ہم روزے رکھوائے گئے؟ کائنات میں کوئی تبدیلی آتی ہے، اور وہ تبدیلی ایسی ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ فرمایا پورے چاند میں خودکشیاں، غیر قانونی سرگرمیاں، تشدد، حتیٰ کہ پوری سائنس کی تاریخ کہتی ہے کہ انسان بھیڑیے میں بدل جاتے ہیں، بھیڑیے بن جاتے ہیں، وہ ان دنوں کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے۔ اور روزہ صبر ہے،
روزہ حوصلہ ہے، روزہ روکنا ہے۔ اسلام کا نظام دیکھیں، پوری دنیا میں امن قائم رہے اس کے لیے روزہ، نفلی روزے کا اہتمام کر دیا۔ ایام 20، اگر آپ رزق کے دروازے کھلوانا چاہتے ہیں، صحت کے دروازے کھلوانا چاہتے ہیں اور برکت کے دروازے کھلوانا چاہتے ہیں، ایام 20 کے روزے رکھیں۔ اور وہ روزے آپ فرض ویسے رکھ رہے ہیں، صرف کرنا یہ ہے کہ رات کو سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ۔ ایک بابا جی تھے یہاں ماموں کانجن ہے، وہاں کے تھے صوفی محمد عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پاس آئے کہ حضرت تنخواہیں نہیں ہیں، راشن نہیں ہے، اساتذہ کو کہاں سے دیں، طالب علموں کو کہاں سے دیں، سب کچھ ختم ہو گیا۔ فرمایا اچھا مجھے کچھ وقت دے دو۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے بیٹھ گئے اور وہ گڑ گڑا کے پڑھی سورۃ فاتحہ، وہ گڑ گڑا کے پڑھی۔ آخر کار اللہ نے آنکھوں سے دکھایا کہ آپ کے نیچے ایک دیگ ہے، اس کے اندر سونا ہے، کھدائی کریں۔ کھودا تو دیگ تھی۔ پھر فرمایا آپ کی موت تک کبھی نہ فقر آیا، نہ فاقہ آیا، نہ تنگ دستی آئی۔ سورۃ فاتحہ عرشی خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اور پھر آپ نے رات کو پڑھنا ہے، رات کو پڑھنا ہے۔ اور راتیں بھی وہ ہیں جو مخصوص راتیں ہیں، 13، 14، 15۔ آپ نے ان راتوں کو پڑھنا ہے۔ مشکلات اور مسائل کا حل دیا جاتا ہے۔ اب یہ ایام 20 کی تیاری آپ حضرات کو بہترین تحفہ ہے جس کی ہم ابھی سے تیاری کر رہے ہیں۔ یہ 11 اور 12 کے درمیان ابھی سے تیاری کر رہے ہیں، 11 اور 12 کے درمیانی رات ابھی سے تیاری کر رہے ہیں۔ 11 اور 12 کی درمیانی رات میں ایک تحفہ ملے گا، مرادیں پوری، مشکلیں حل، ناکامیاں ختم، شادیوں کے، رزق کے، اولاد کے، صحت کے اور زندگی کے وہ ناممکن مسائل انسان عاجز آ گیا ہو، الحمدللہ تسبیح خانہ آپ کے لیے مسلسل سوچ رہا ہے، پوری امت کے لیے مسلسل سوچ رہا ہے، اور تسبیح خانہ پوری امت کے لیے مسلسل فکر کر رہا ہے۔ تو انشاءاللہ ان چیزوں کی ہم پوری تیاری کریں گے اور ان چیزوں کا پورا فکر کریں گے اور ان چیزوں کا پورا غم ہوگا، احساس ہوگا۔ اور آپ نفلی اعتکاف میں ہیں اور آپ کا اعتکاف الحمدللہ چل رہا ہے، اور آخری عید تک نیت کریں کہ تسبیح خانے میں ہم نے رہنا ہے اور تسبیح خانے کی آخری بہاریں پا کر جانا ہے، کہ ہر چیز ہماری تسبیح خانے کی مستند ہے اور حوالے کے ساتھ ہے، مستند ہے اور حوالے کے ساتھ ہے۔ روایات، تفسیر، حدیث، قرآن، ہر چیز حوالوں کے ساتھ ہے۔ اگر ایک بندے کا علم کمزور ہے، اپنے علم کو مضبوط کرے، اعتراض نہ کرے، اپنے نالج کو مضبوط کرے۔ اس کا علم اگر اس کے اندر ناواقفیت ہے تو اپنے علم کو مضبوط کرے۔